نفاس یا حیض والی عورت اس زمانے میں ناپاک ہوتی ہے، نجاست حکمی ہوتی ہے، تو اس میں مظنہ اس بات کا پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر وہ حالت نفاس میں مر جائے تو پھر اس کو غسل بھی نہ دیا جائے اور جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، کیونکہ جب نفاس زندگی میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی تو مرنے کے بعد اس کی نماز نہ پڑھی جائے۔ تو امام نے اس کا ترجمہ رکھا کہ نفاس کی حالت میں اگر مر جائے تو چونکہ حیض نفاس والی عورت کی ظاہری پلیتی تو جہاں ہے سو وہاں ہے، باقی نجاست حکمی ہے، حقیقت میں بدن ناپاک نہیں ہے، بس امر تعبدی ہے، باقی بچا کہ نماز اس کے اوپر پڑھی جائے گی۔ تو کہا الصلاۃ علی النفساء، نفاس والی عورت مر جائے جنازہ اس کا پڑھا جائے گا، وسنتھا، اور یہ اس کے سنت کے بیان میں ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کہ طریقہ کار امام اس طرح اشارہ کیا کہ امام اس کے وسط کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ڈولیاں وغیرہ یا ایسا کوئی چیز اٹھانے کی ناش نہیں تھا جس میں عورت یا مرد کو اٹھایا جائے۔ اب تو ناش بھی آ گئے، اب کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ناش جو ہے مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کا وسط کہاں ہے، سینہ کہاں ہے۔ اب تو امام جہاں بھی کھڑا ہو جائے، لیکن امام صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ سنت اس کی یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو سینے کے برابری میں، عورت ہے تو اس کے وسط کے جو ہے وہ سامنے امام کھڑا ہو جائے۔ تو یہ باب اسی کے بیان میں ہے۔ حدثنا احمد بن ابی شریح قال حدثنا شبابۃ قال حدثنا شعبۃ عن حسین المعلم، حسین چونکہ معلم مدرس تھا لہذا معلم سے مشہور ہے، عن عبداللہ بن بریدہ عن سمرۃ ابن جندب ان امرأۃ ماتت فی بطن۔ تو اس میں موت فی البطن کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کی بیماری جو ہے پیچش کی حالت میں ہو جائے یا اس حال کے حالت میں بیماری ہو جائے تو یہ بھی موت فی البطن ہے، لیکن امام نے ترجمے میں لفظ نفساء کا لا کر کے اشارہ کر دیا کہ یہاں موت فی البطن سے مراد یعنی ولادت کے بعد یعنی مر جانا مراد ہے، کہ ڈیلیوری عورت کی ہو گئی تھی اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا، اس کے بعد موت واقع ہوئی۔ فصلی علیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام وسطہا، تو اللہ کے نبی اس کے درمیان بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ جی یہ باب بلا ترجمہ ہے، اور اس کے بارے میں اصول جو ہے کئی مرتبہ پہلے عرض ہو چکے ہیں، اور حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ نے پوری صحیح بخاری کے ابواب پر ایک جدول اپنی زندگی میں جیل کے زمانے میں لکھی تھی، وہاں ان کے کوڈ ورڈ دیے ہیں کہ شاگردوں نے سمجھے ہیں، باقی اور کوئی ان کو نہیں سمجھ رہا۔ تو انہوں نے باب بلا ترجمہ میں کہیں 2 نقطے کہیں 1 نقطہ اس طرح انہوں نے اشارے دیے ہیں۔ تو جہاں باب بلا ترجمہ میں 1 نقطہ مانا یہ باب بلا تشہیز اذہان کے لیے، یہ باب تشہیز ہے کیونکہ تشہیز اذہان نون میں 1 نقطہ ہے، تو 1 نقطے سے مراد یہ کہ یہ باب ہے تشہیز اذہان کے لیے، باب بلا ترجمہ تشہیز اذہان کے لیے۔ اور کہیں 2 نقطے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ اس باب کا تعلق بالما قبل ہے، اس باب کا تعلق بالما قبل ہے، اس کا ما قبل سے تعلق ہے۔ اب ما قبل سے کیا تعلق ہے کہ اوپر صلاۃ علی النفساء کا ذکر ہے، اور یہاں اس باب میں تہجد والی نماز کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز پڑھا کرتے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ میں ہوتی، بعض اوقات پاؤں بھی نیند کی حالت پھیلا دیتی تو کیا قیام لمبا ہوتا، رکوع لمبا ہوتا، جب سجدے میں آتے تھوڑا یوں دباتے، میں اپنا پاؤں ہٹاتی، پھر وہاں سجدہ کرتے، پھر چلے جاتے قیام میں، پھر میرا پاؤں جگہ پہ آ جاتا، تو میں مفترشہ ہوتی، یعنی نبی نماز پڑھ رہے ہوتے میں مفترشہ ہوتی۔ تو اب یہ ہے کہ معنی اب ما قبل سے تعلق یہ ہے کہ وہاں نفاس والی عورت کا جنازے کا ذکر ہے، یا حیض والی عورت جو ہے وہ سامنے ہے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو یہاں قرب حیض ہے، وہاں قرب نفساء ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی ما قبل سے تعلق ہے کہ جس طریقے سے یہاں افتراش کی حالت میں نبی کی نماز درست تھی، تو اس طریقے سے یہ ہے کہ نفاس والی کی نماز بھی کیا ہے، درست ہے۔ تو بس یہ ہے کہ یہ فرق ہے کہ وہ دعا ہے اور یہ نماز ہے، کیونکہ جنازہ دعا ہوتا ہے کہ وہ دعا ہے، یہ باقی جیسے یہاں قرب یعنی حائضہ کا ہے، وہاں قرب نفاس والی کا ہے،
باقی فرق صرف اتنا ہے کہ بھائی جو ہے وہ یعنی مردہ تھی یا عورت زندہ ہے، اور پھر یہ فرق ہے کہ بھائی اس میں یعنی جنازہ ہے تو جنازہ دعا ہے، اور یہاں حقیقی نماز ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے، تو من وجہ فرق بھی ہے اور من وجہ مناسبت بھی ہے۔ من کتابی، ابو عوانہ نے اپنے کتاب سے حدیث پڑھ کے سنائی، تو مقصد یہ کہ یاد پڑھنا ضروری نہیں، کتاب کھلا ہو استاد پڑھے تب بھی یہ اتصال ہو جائے گا اور سمجھا کہ نسبت قائم ہو جائے گی۔ قال اخبرنا سلیمان الشیبانی عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ گاہ کے لیول میں آگے میں بچھی ہوئی ہوتی، اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے علی خمرہ، یعنی وہ چھوٹا مصلی جو اسی کھجی کے پٹھوں کا ہوا کرتا ہے، اذا سجدہ اصابنی بعض صوبی، اور جب یعنی مجھے آ کر کے جب سجدہ کرتے تو ان کا کچھ کپڑا بھی مجھے لگتا۔ اب دیکھیں سجدے کے حالت میں کپڑا ایک حیض والی عورت کو لگ رہا ہے، تو اس کپڑے کا لگنا اللہ کے نبی نے اپنے لیے مضر نہیں سمجھا، تو جب وہ مضر نہیں ہے تو معلومات کہ نفاس والی اگر سامنے ہو نماز اس کی پڑھی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی بات یہ ہے کہ کوئی کتاب اگر پورا ہو رہا ہوتا ہے تو امام برات الاختتام کے طور پہ ایسا کوئی لفظ لاتے ہیں جس میں اشارہ کرتے ہیں کہ باب پورا ہو رہا ہے یا پڑھنے پڑھانے والے کی زندگی پوری ہو رہی ہے، تو یہاں وہ لفظ ہے، یعنی یہ ہے کہ وہی مفترشہ، یہ لفظ ہے وہی مفترشہ۔ تو جب آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد آدمی مفترش ہوتا ہے تو وہ افتراش جنازہ پڑھا جاتا ہے اور بندہ بچھا ہوا ہوتا ہے تو وہ زندگی کا آخر ہے، تو یہ لفظ لا کر کے بتا دیا کہ کتاب الحیض کا یہ آخر ہے۔ اب آگے کتاب التیمم شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن